الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن مجرمهم ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم طعام المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. عزیزان محترم اور دوستان عزیز، آج شروع اس بات سے ہے کہ جب روز قیامت حساب و کتاب ہو جائے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو پروردگار عالم قرآن مجید نے اس منظر کو پیش کر رہا ہے. فی جنات یتساءلون، جنتی لوگ سوال کریں گے عن المجرمین. نیچے جہنم ہوگی، اوپر جنت. جنت سے وہ لوگ دیکھیں گے جہنمیوں کو، یزید کو، شمر کو، ابن زیاد کو، حرملہ کو، عمر سعد کو، فرعون کو، شداد و نمرود کو. اس کو دیکھنے سے کوئی تعجب نہیں ہوگا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جس کو دیکھ کر تعجب ہوگا، اور تعجب سے جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے کہیں گے. عن المجرمین کا ہے، مجرمین سے سوال کریں گے، یعنی وہ کافر نہیں ہوں گے، وہ منافق نہیں ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے، وہ دشمنان اہل بیت نہیں ہوں گے. مجرم جو مومن ہوگا لیکن مجرم ہونے کے اس کو پکڑا جائے گا. عن المجرمین، ان سے سوال کیا جائے گا مجرم ہونے کے اعتبار سے. جنتی لوگ اس جہنمی مجرم سے سوال کریں گے جو اس کے اپنے رشتہ دار ہوں گے. اس کا باپ ہوگا، اس کی ماں ہوگی، اس کی بہن ہوگی، اس کا بھائی ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا. کہیں گے ما سلککم فی سقر، ارے تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تم لوگ جہنم میں پہنچ گئے؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تم جہنم میں آ گئے ہو؟ تو وہ لوگ 4 خرابی اپنی بتائیں گے کہ ہم ان 4 خرابیوں کی وجہ سے مومن ہونے کے باوجود جہنم میں آ گئے. پہلی خرابی، ما کننا من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم لوگ جو ہے نماز پڑھنے والے نہیں تھے. نماز نہ پڑھنا جہنمی کی صفت ہے. دوسری صفت کیا تھی کہ ہم جو ہے ما لم یکن من نطعم طعام المسکین، اور دوسری جو ہماری خصوصیت یہ تھی کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. تیسری خصوصیت یہ تھی، یہ بڑی اہم ہے، کننا نخوض مع الخاضعین، ہم جو ہے دوسرے لوگوں کو دیکھا دیکھی برائیوں میں پڑ جاتے تھے. یعنی کوئی دوسرا آدمی برائی کر رہا ہے، ہم نے بھی جو ہے فیشن میں آ کے جو ہے وہاں پر برائی میں اپنا ہاتھ ڈال دیا.
دوسروں کو دیکھا دیکھی ہم بھی برائی کر رہے تھے، اور یہ دیکھا دیکھی برائی کرنے کے نتیجے کے اندر ہم خود بھی جہنم میں پھنس گئے، اور جو ہے ہمارا جی نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ دیکھ رہے کہ سب کر رہے تو ہم بھی کر رہے ہیں برائی، تو اس کے نتیجے ہم پھنس گئے ہیں۔ اور چوتھی خوشی کہ کُنَّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّین، اور ہم جو ہے روز قیامت کو انکار کیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں یہ مولویوں کا بنایا ہوا جہنم جنت کوئی چیز نہیں ہے، خواہ مخواہ میں جو ہے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، خواہ مخواہ دنیا کے مزے لینے سے منع کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ مولوی نے خواہ مخواہ بنا لیا اپنے پیسے کمانے کے لیے، مولویوں پہ الزام لگا دیتے، جبکہ جو ہے حقیقت تھی، پیغمبر کا کلام تھا، وحی الہی تھا، اس کا انکار کر رہے تھے، اور اس کے نتیجے جہنم میں پھنس جائیں گے اور نکلنے کا راستہ نہیں ہے ان کے۔ اس دن جو ہے روز قیامت سے انکار کرنے کا نتیجہ ہے۔ مولا امام حسن علیہ السلام سے ارشاد فرمایا گیا ایک درود اس وقت کہ جب جو ہے مولا امام حسن جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے چہرے پر زردی چھا جائے، چہرہ زرد پڑتا تھا، خوف عالم کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے، خشیت اللہ کی وجہ سے ان کا چہرہ زرد، اور ساتھ ساتھ ان کا پورا بدن لرزنے لگتا تھا، پورا بدن راشا کھاتا تھا، اور ایک ایک جوڑ جو ہے ایک ایک جوڑ جدا جدا ہو جائے، اتنا خوف خدا امام حسن پر طاری ہو جائے گا۔ کسی وقت جو ہے راوی نے مولا حسن سے پوچھا کہ مولا آپ کی یہ نماز پڑھتے ہو کیا حالت ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے راشا چھا جاتا ہے، جوڑ جوڑ جدا ہو جایا کرتا ہے، چہرہ زرد پڑ جایا کرتا ہے؟ تو اس وقت مولا حسن کا جملہ سنا، امام حسن نے فرمایا کہ جب بھی مومن نماز پڑھنے کو آئے تو سزاوار یہ کہ اس کا چہرہ زرد ہو جائے، اس کے بدن میں راشا چھا جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جوڑ جوڑ جدا ہو جائے، یہ جو اس کی نماز کے قبول ہونے کے علاوہ۔ اور کہا کہ میرا یہ حال کیوں ہوتا ہے؟ کہتے اس کی وجہ یہ ہے، میرا حال اس لیے ہوا کرتا ہے کہ جب پروردگار عالم نے اپنا کلام پہاڑوں پر اتارنا چاہا، دریاؤں پر اتارنا چاہا، زمین آسمان پر اتارنا چاہا، انہوں نے اپنے کمزوری کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن جب میں نماز پڑھنے جاتا ہوں گویا کہ اس الہی پیغام کو انجام دینے کے لیے جا رہا ہوں، تو کیوں میرا چہرہ جو ہے زرد نہ ہو جائے، اور جو ہے میرا بدن راشا نہ کھائے، اور جو ہے میرے جوڑ جوڑ میں درد نہ ہو جائے، جوڑ جوڑ جو ہے جدا کیوں نہ ہو جائے۔ یہ ہر مومن کی شان ہونا چاہیے کہ نماز پڑھتے وقت یہ حالت ہو جائے کہ یہ جو ہے امانت الہی کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ امام حسن کا پسندیدہ ترین بیان یہ نہیں ہے کہ بدر کا تذکرہ کیا جائے یا احد کا تذکرہ کیا جائے، یہ ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں، یہ تو خود ان کے بابا کا تذکرہ تھا کہ بدر و احد جو ہے ان کے بابا کی وجہ سے جیتی گئی۔ خندق و خیبر کا تذکرہ کیا جائے، اس کو بھی مولا حسن سب سے زیادہ پسند نہیں کہ ذکر کیا کرتے، اپنے خطبوں میں ذکر کیا کرتے دشمنان اہل بیت کے سامنے، لیکن سب سے پسندیدہ بیان یہ نہیں تھا، کیونکہ ان کے بابا کا بیان تھا اور ان کی وجہ سے پوری جنگیں جیتی گئی، اس کی وجہ سے جو ہے یہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی یہ بھی جو ہے مولا حسن کو سب سے زیادہ بیان پسند نہیں تھا۔ مولا حسن کو جو ہے شب ہجرت کا بیان پسند ہو، مولا حسن کو وہ بھی سب سے زیادہ پسند نہیں تھا۔ مولا حسن کو ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کا بیان پسند تھا، وہ بھی جو ہے سب سے زیادہ پسند نہیں تھا۔ وہ جو بت شکنی کا واقعہ اس کو ذکر کرنا سب سے زیادہ پسند تھا، وہ بھی جو ہے مولا حسن کو سب سے زیادہ پسند نہیں تھا۔ مولا حسن کو سب سے زیادہ موت کا تذکرہ، قبر کا تذکرہ، برزخ کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، میدان قیامت کا تذکرہ، پل صراط کا یہ تذکرے پسند ہیں، جس سے انسان آخرت کی تیاری کیا کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے کربلا والے افراد کو تیار کیا گیا ہے۔ مولا حسن نے 72 سے لے کر 100 افراد تک کربلا میں تیار کیے، انہی کے ذریعے سے تیار کیے۔
کہ جس کے دل میں موت کا خوف نہیں ہوگا، بے دھڑک جو ہے وہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہوگا، اس کو اپنی موت کی کبھی پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ ایسے افراد تیار کرنا، موت سے بے نیاز کر دے، موت پر جا پڑے، ایسے افراد تیار کرے، تب جو ہے کربلا والے افراد تیار ہوا۔ اور وہ اسی وقت ہو سکتے جب قبر کا تذکرہ، موت کا تذکرہ، برزخ کا تذکرہ، میدان قیامت کا تذکرہ، پل صراط کا تذکرہ ہوگا، تبھی تو ایسے لوگ تیار ہوں گے، ورنہ کیسے تیار ہوں گے؟ مولا حسن نے مہلت مانگ کے ایسے افراد 72 سے لے کے 100 تک کربلا کے لیے افراد تیار کیے، وہ اسی طرح تیار کیے۔ تو مولا حسن کا پسندیدہ ترین بیان یہی تھا کہ قبر و موت کی بات کی جائے، اور ان کا بدن راشا راشا کانپتا تھا، لرز جاتے تھے، چہرہ زرد پڑ جاتا تھا، اور روز آخرت کی تیاری اس طرح خود بھی کرتے تھے، دوسروں کو بھی کروایا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ جو ہے تیاری کا ایک حصہ ہوا کرتا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام، نہیں عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ، 12 ان کے حواری تھی، شاگرد اور حواری تھے، ان کے ساتھ، چونکہ وہ ہر قریہ گاؤں جو ہے تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے، ایک دن جو ہے ایک گاؤں کی طرف جا رہے تھے، راستے میں قبرستان پڑا۔ جب قبرستان پڑا تو ایک مرتبہ جو ہے جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ دوڑنے لگے، بھاگنے لگے۔ اگر کوئی آج جو ہے وہ رضویہ کا پیش امام جو ہے آپ کے سامنے امامہ پہن کے بھاگنے لگے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ وہ تو نبی خدا تھے، وہ سب حیران ہو گئے کہ یہ جو ہے نبی خدا کو کیا ہو گیا، ایک دم جو بھاگنے شروع ہوئے، وہ تیزی سے بھاگ کر جو ہے قبرستان سے باہر جا رہے۔ جب جو ہے وہاں تک پہنچے، کہا یا نبی خدا، یہ آج آپ کو کیا ہوا؟ آپ تو جو ہے اتنی مقدس شخصیت، آپ اتنی پریشیس شخصیت، آپ جو اتنی وائس پرسن، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ اتنا تیز بھاگ رہے ہیں، اور قبرستان میں ہی تو ہم نے پہلی مرتبہ آپ کو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھا۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب میں قبرستان میں داخل ہوا تو دیکھا وہ قبر جو سامنے نظر آ رہی ہے اس پر اتنا عذاب آ رہا تھا، اتنا عذاب آ رہا تھا، اتنا عذاب آ رہا تھا کہ پوری قبرستان عذاب سے بھر گئی تھی، اتنا عذاب آ رہا تھا، اس کی وجہ سے پورا قبرستان میں عذاب ہی عذاب پھیل گیا۔ اس لیے میں ڈر کر کے زور سے بھاگا تاکہ جو ہے وہ عذاب مجھ سے چمٹ نہ جائے، اس لیے جو ہے میں زور سے بھاگا ہے۔ تو یہ تو بڑی معقول بات تھی، شاگردوں کو سمجھایا، اپنے حوارین کو سمجھایا تو واقعی کہا کہ یہ بات تو بالکل معقول ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے گئے جہاں جس گاؤں میں تبلیغ کر رہے تھے، تبلیغ کر کے 2-3 دن کے بعد واپس آئے، اسی قبرستان سے گزرنا ہو۔ اب تو جو ہے لوگوں نے تیاری کی، اب تو بھاگنا ہے نہیں، قبرستان میں تیاری کر کے ایک منٹ جب قبرستان میں شاگرد حضرات جو ہے ایک دم آئے تو وہ تو دوڑنے لگے آگے بڑھ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ بالکل آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، بلکہ جو ہے ہر قدم پر جو ہے 5 منٹ رک جاتے ہیں، پھر جو ہے ایک قدم چلتے ہیں پھر 5 منٹ رک جاتے ہیں، ایک قدم چلتے ہیں پھر اس زمانے کے شاگرد حواری تھے۔ اگر آج کے زمانے کے شاگرد ہوتے تو کہتے دیکھو مولویوں کا کام ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیں دوڑا دیا اور خود جو ہے پیچھے، کہ جو ہے اس طریقے کا کام جو ہے وہ ہمیں تو دوڑا رہے لیکن خود جو ہے آرام آرام سے چل رہے ہیں۔ تو اب تو سارے شاگرد حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ تو بڑا پلٹ کر کے آئی، یا نبی اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے کبھی تو تھوڑی دیر، ان 2 دن پہلے جو ہے آپ نے بڑی تیزی سے دوڑ لگائی تھی، آج ہم دوڑ لگا رہے تو آپ پیچھے رہ گئے، آپ چل ہی نہیں رہے، اتنا آہستہ سے ایک قدم اٹھا کے 5 منٹ جو ہے اٹھائے جاتے ہیں۔ کہا کہ ہاں آج قبرستان میں دیکھا اسی قبر پر جس قبر میں بڑا عذاب آ رہا تھا، اتنا عذاب کہ پوری قبر میں پورا قبرستان میں پھیل گیا تھا، آج اس قبر پر اتنی رحمت برستی اللہ کی، اتنی رحمت برس رہی، اتنی اللہ کی رحمت برس رہی کہ پورا قبرستان رحمت سے بھر گیا۔ کہا یا نبی اللہ یہ کیسے ہو سکتے؟ مرنے کے بعد تو انسان کے نامہ عمل بند ہو جایا کرتا، پھر یہ تبدیلی کیسے واقع ہو گئی؟ کہا کہ ہاں چونکہ اس مرنے والے نے ایک مدرسہ قائم کر دیتے، ایک شاگرد اپنے جو بیٹے کی تربیت کر دی تھی، جس بیٹے کی تربیت اچھی تربیت کرنے کے نتیجے میں پروردگار عالم نے اس بیٹے کو دیکھا کہ بیٹا جو ہے سب کی مدد کر رہا ہے، یتیموں کی مدد کر رہا ہے، جہاں پر ایک سڑک ٹوٹی ہوئی تھی اس کو بنوا رہا ہے اور لوگوں کی مدد روزانہ کیا کرتا، تو پروردگار عالم نے کہا کہ جس کا بیٹا میرے بندوں کا اتنا خیال رکھ رہا ہے تو میرا بھی فرض ہے کہ اس کے باپ کا میں بھی خیال رکھوں۔ چنانچہ جو ہے
اللہ کی رحمت آئی، اور اللہ کی رحمت ایسی آئی، اتنی زیادہ رحمت برسی اس تربیت و اولاد کی تربیت کرنے کے نتیجے میں کہ جس کے اندر رحمت الہی سے پوری وہ قبر تو بھر گئی، لیکن پورا قبرستان رحمت الہی سے بھر گیا۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جس دن آپ نے عرض کیا تھا کہ ہر شب جمعہ مردوں کو قبر سے نکلنے کی اجازت ملتی ہے، اور سفید پھول چنا کرتے ہیں جو رسید ہوا کرتی کہ ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ تو سب لوگ جو ہے مردے نکل کر کے جو ہے اپنا اپنا پھول چن رہے تھے، لیکن ایک مردہ جو ہے پاؤں چڑھائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ روایت، جس میں جو ہے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہیں جو ہے کیا ہو گیا، تم کیوں پاؤں کہا مجھے ضرورت ہی نہیں، میری قبر ویسے ہی پھولوں سے بھری ہوئی ہے۔ کہو کس طریقے سے؟ کہا اس طریقے سے کہ میں نے جو ہے اپنے سارے کام دنیا میں اس طرح انجام دیے کہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے مجھے اپنے رشتہ داروں کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے، مجھے اپنے رشتہ داروں کی ضرورت ہی نہیں، میں خود ہی جو دنیا میں کام ایسا کر کے آیا ہوں، اور اس کے نتیجے میری قبر ہمیشہ جو ہے ان نورانی پھولوں سے بھری رہتی ہے۔ کہا وہ کام کیا کیا؟ کہا میں نے جو ایک مدرسہ قائم کر دیا، میرے بیٹے جو بڑے ناراض ہو رہے تھے کہ بابا ہمیں اپنے بزنس بڑھانے کے لیے اس زمین کی ضرورت ہے، میں نے کہا کہ نہیں، پہلے مدرسہ مقدم ہے، اور مدرسے کو مقدم کر کے جو مدرسہ بنایا، اور مین سینٹر سٹی کے اندر وہ مدرسہ بنایا، جس کے نتیجے بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں، روزانہ مجھے جو ہے نور کے پھول آیا کرتا، اور ہمیشہ میری قبر نور کے پھول سے بھری رہتی ہے۔ تو مدرسہ قائم کر دینے کے نتیجے، اولاد کی صحیح تربیت کر دینے کے نتیجے، کسی کی مدد کر دینے کے نتیجے یہ نور سے قبر بھر جایا کرتی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے اپنے نامہ اعمال کو دنیا ہی میں درست کر کے جائیں، تاکہ جو آخرت میں ہمیں کسی کی ضرورت پیش نہ آئے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سپاہی قرار پائیں۔ پروردگار حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراج اعظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا سپاہی قرار دے دے۔